بسم الله الرحمن الرحيم. الأفلام الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام حمد و ثنا ہے خالق کائنات کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ آج ہم دوبارہ مل بیٹھ کر اس کے دین کے بارے میں گفتگو کر سکیں اور چیزیں سیکھ سکیں. تعالی عالم کا دسترخوان یہ بچھا ہوا ہے، اس میں انسان صرف سو رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، تو یہ بھی عبادت ہے اور ایک اشرا گزر چکا. اگر ہم اس سے استفادہ نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے، ہر وقت محاسبہ یعنی رات میں سونے سے پہلے یا دن میں کسی بھی وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمیں کیا حاصل ہوا ان 10-20 دنوں میں، تو یہ فرصتیں واقعی بادل کی طرح گزر جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سوچے حضرت کے یہ 10 دن گزر گئے، میں نے کیا حاصل کیا. ایک شخص جا رہا تھا گاڑی میں ایک کراچی میں، وہ کچھ دن بعد اس کے گھر پر چلنا ہے کہ بھائی آپ فلاں دن جو ہے بغیر پیمنٹ کے جا رہے تھے، اتنا 10,000 کے تھے. وہ یقین ہی نہیں کر رہا، باقاعدہ تصویر کھینچ کے اس کے پاس جو ہے آئی، اس کو دکھایا، کہہ رہے نہیں بھائی میں ہو ہی نہیں سکتا. یہی حال ہمارا قیامت میں ہے. جب خداوند عالم ہمارے سامنے ہمارے نام میں نے تو یہ کیا ہی نہیں، میں تو اس طریقے سے گناہ نہیں کرتا تھا. میں نے باقاعدہ خدا اسی لیے آپ کو ساری چیزیں دکھائے گا، یہ دیکھو تم نے فلاں جگہ یہ کام انجام دیا تھا. جیسے یہ چلان والی بالکل ایسی مثال جو ہے وہاں پر طرف خدا ہے، لیکن پھر بھی انسان کی طرف اس طریقے سے وہ چل گیا. اچھا، سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے، میں بھی سوچ رہا تھا اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. سب سے زیادہ جو پرابلم ہوتی ہے، دیکھیں روزہ ہمیں کہاں لے کر جانے کے لیے آیا ہے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے زبان کے روزے کا، تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے ذہن کے روزے کا، یعنی زبان سے کوئی گالی نہ ہو، گالی نہ دے، زبان سے کوئی برے الفاظ نہ استعمال کرے، یہ ہو گیا زبان کا روزہ. اس سے بڑھ کر کیا روزہ ہے؟ ذہن کا روزہ. ٹھیک ہے، ذہن کا روزہ کیا ہوگا کہ انسان کو برے خیالات بھی نہ پائے. اب یہ مجھے 10 دن آپ یعنی 10 دن ہمیں بیٹھ کر کے یہ سوچنا ہوگا کہ میں 10 دن میں کس حد تک پہنچوں، یا فقط میرا پیٹ کا روزہ ہوا ہے، یا نہیں میں زبان تک پہنچ گیا ہوں، یا نہیں میں نے تینوں مراحل جو ہے وہ طے کر لی. اسی لیے وہ قرآن میں فرمایا خدا نے روزے کی وہ آیت ہے، اس کے بعد لعلکم تتقون، امید ہے تم کیا ہو جاؤ گے، تقوی اختیار کرنے والے. تو یہ سوچے، اب محاسبہ کرنا پڑے گا کہ بھائی زبان تب تک روزہ ہے، پیٹ تب تک روزہ ہے، یا ذہن تب تک. ٹھیک ہے، پھر قرآن میں ایک آیت ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہا کہ جو کوئی شخص ہجرت کرے اپنے گھر سے نکل کر کے خدا کی طرف، ٹھیک ہے، تو خداوند اس کا اجر جو ہے فقط وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر خداوند عالم کے پاس محفوظ ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ غفور الرحیم، اور خداوند عالم جو ہے بہت زیادہ معاف. یہ کس کی بات ہوئی ہے؟ ہجرت کی بات. اب آپ دیکھیے ہجرت کی چند قسم میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور رمضان کا ہدف بتانا چاہتا ہوں. رمضان ہمیں کہاں لے کر جانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو دیکھیے پہلی ہجرت ہوتی ہے ہجرت مادی، یعنی کیا؟ ظاہری ہجرت. جیسے بھائی ہم یہاں پڑھتے تھے، ہم نے کہا اب سے ہم ہجرت کر کے تم جا رہے ہیں وہاں پر اپنی تعلیم کو کنٹینیو کریں گے، یا بھائی جرمنی جا رہے ہیں وہاں پہ ماسٹرز کریں گے، یا فلاں کسی اور جگہ جا رہے ہیں. یہ ہجرت کون سی ہو گئی؟ ہجرت مادی، ظاہری طور پر ہجرت کر لیں گے. اس سے بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے، وہ ہے ہجرت اخلاقی، یعنی بری صفات سے نکل کر میں اچھی سبحان اللہ، زندگی گزار. سبحان اللہ. یعنی آج سے میں نے کیا ہجرت کی؟ جھوٹ سے نکل کر سچ میں، غیبت سے نکل کر یعنی 30% کی بات نہیں کرنی ہے، کنجوسی سے نکل کر سخاوت کی زندگی میں. کیا بات، یہ ہو گئی کون سی ہجرت؟ ہجرت اخلاقی. اس سے بڑھ کر ایک اور ہجرت ہوتی ہے. دیکھیے رمضان کا ہدف یہ ہے، رمضان مجھے یہاں پر لے کر جانے کے لیے وہ ہوتی ہے ہجرت نفسانی، یعنی خواہشات نفس سے باہر نکل کر انسان خدا کی مرضی کے مطابق زندگی میں. اب ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ حرام نہیں ہے، لیکن انسان کی خواہشات نفس کی وجہ سے وہ اس طرف جا رہا ہے. وہ مقدمہ ہے فرض کی حرام نہیں ہے، تو کہا کہ خواہشات نفس سے نکل کر خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہجرت نفسانی. رمضان کا ہدف یہی ہدف ہے. آپ دیکھیں روزہ جب ہم رکھتے ہیں، پانی
ہے؟ کیوں نہیں پیتا انسان؟ یہ خدا دیکھ رہا ہے. کالی زبان پہ آ کے روک رہا ہوتا ہے نہیں روزہ ہے بھائی ابھی نہیں. خدا روزے کے بعد بھی تو آپ سے یہی چاہ رہے ہیں. جو خدا روزے میں آپ کو دیکھ رہا ہے وہی خدا روزے کے علاوہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. تو خدا ان سے یہ چاہتا ہے. بات یہ تھا رمضان کے آداب کے حوالے سے کوشش کریں کہ ہم محاسبہ کریں تو مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ میں کس حد تک پہنچ رہا ہوں کس حد تک ترقی کر رہا ہوں. اگر آپ محاسبہ نہیں کریں گے تو اس کی مثال بالکل یہی ہے کہ آپ کے بینک میں جو ہے وہ پیسہ رکھا ہے آپ اس کو کارڈ جو ہے وہ ہر جگہ چلائے جا رہے ہیں. اگر آپ نے اس کا حساب کتاب نہیں کیا تو ایک دن دیکھیں گے کارڈ کیا ہوگا خالی ہو جائے گا. ایسی آپ کی زندگی ہے. اگر ہم زندگی میں اپنا محاسبہ نہیں کریں گے ایک وقت آئے گا دیکھیں گے زندگی ختم ہو گئی اور ہم نے کچھ بھی نہیں پایا. آئے اب دوسرا مرحلہ فقہی مسائل جو حضرت بیان ہوتے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد فقہی مسائل حضرت ہم ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تقریر کے مرحلے سے ہم نے شروع کیا تھا روز سے اس میں گیا اور تیمم تمام چیزیں بیان ہو چکی ہیں. مبتلات روزہ مبتلات وضو یہ ساری چیزیں بیان ہو گئی. اب ہم پہنچے ہیں وضو جبیرہ. کوئی بتائے گا وضو جبیرہ کسے کہتے ہیں؟ وضو جبیرہ جی جی وضو دیکھیں وضو بھی دو طریقے ہیں. یہ وضو ایک ہوتا ہے وضو جبیرہ جب آپ کی چوٹ وغیرہ لگے. جب جبیرہ یعنی مطلب آپ کے ہاتھ پہ دیکھیں پٹی بنی ہوئی ہے تو اس کے اوپر سے آپ ہاتھ پھیر سکتے ہیں پانی کے ذریعے اور وہ نقصان دہ نہ ہو. لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں کہ وضو جبیرہ کس صورتوں میں ہوتا ہے. پہلا یہ کہ اگر کسی کے اعضاء وضو پر زخم یا شکستگی ہو لیکن وہ معمول کے مطابق وضو کر سکتا ہو تو اس میں معمول کے مطابق بھی وضو کرنا چاہیے. یعنی چوٹ لگی ہے لیکن وہ اس میں نارمل وضو کر سکتے ہیں. تو پہلا یہ ہے کہ اصل یہ ہے وہ وضو ہی کرے. اچھا اب کب ہوگا یہ وضو جبیرہ کب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں زخم کھلا ہے اور پانی اس کے لیے نہیں سوری وہی بات کریں زخم کھلا ہوا ہے اور پانی اس کے لیے موجود نہ ہو. زخم پر پٹی لگی ہو لیکن اسے کھولنا ممکن ہو اور پانی بھی موجود نہ ہو. یعنی ایک دفعہ زخم کھلا ہوا ہے زخم پانی سے یہاں پر کر سکتے ہیں نارمل وضو پر. پھر دوسرا یہ کہہ رہے ہیں زخم پر پٹی لگی ہو لیکن اسے کھولنا ممکن ہے آپ کھول دیں اور پانی پہنچ سکے تو نارمل وضو آپ یہاں پر کریں گے. اگر چہرے یا ہاتھوں پر پٹی لگی ہو اسے کھولنا اور پانی ڈالنا ممکن ہو تو اس کے اطراف کو دھویا جائے اور پٹی پر ہاتھ پھیلا جائے. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں یہاں پر اگر چہرے یا ہاتھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے اور اسے کھولنا اور پانی ڈالنا یہاں پر مضر ہے. ابھی تک مضر نہیں تھا تو نارمل آپ وضو کر رہے تھے. اب یہاں پر آگے مضر ہے تو آپ کریں اس کے اطراف کو دھو لیں اور پٹی کے اوپر سے کیا کریں ہاتھ کو فرض کیجیے یہاں پر پٹی ہے ٹھیک ہے اس کے اطراف کو میں نے دھو لیا اور یہ جو ہلکے سے اس کے اوپر میں نے صرف ہاتھ پھیر لیا تو یہ وضو میرا ہو جائے. تیسرا زخم چہرے یا ہاتھوں میں ہو کھلا ہو اور اس پر پانی ڈالنا ممکن ہو تو اس کے اطراف کو دھویا جائے اور احتیاط واجب کی بنا پر زخم پر کپڑا رکھ کے سر ہاتھ پھیریں. یعنی کیا ہے یہ بھی وہی بات ہو گئی. زخم کھلا ہوا ہے پٹی نہیں بنی ہوئی. پہلی صورت ہوگی پٹی بنی ہوئی. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اطراف میں پھیر دیں اور اس کے اوپر کوئی کپڑا رکھ کر اس کے اوپر پھیر لیں. یہ ہو گیا وضو جبیرہ. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اگر مسح کی جگہ زخم ہو اور مسح کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کرے. مسح کی جگہ کون سی ہو گئی؟ سر اور ٹیبل. لیکن اگر زخم پر کپڑا رکھ کر مسح کرنا ممکن ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر تیمم کے علاوہ وضو بھی انجام. یہاں پر دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی انسان. دوبارہ پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا یہ سب یہاں پر یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ یہاں پر انسان کو تیمم بھی کرنا پڑے گا احتیاط کی بنا پر اور جو ہے وضو بھی کرنا پڑے گا. اگر مسح کی جگہ زخم ہو اور مسح کرنا ممکن نہ ہو تو تیمم کرے. ٹھیک ہے مسح کی جگہ مسح ممکن نہیں ہے تو یہاں پر آپ تیمم کریں. لیکن اگر زخم پر کپڑا رکھ کر مسح کرنا ممکن ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر کیا کرنا ہے؟ تیمم بھی کرے گا اور وضو بھی کرے گا. جب اس کے کہاں پر زخم ہے؟ مسح والی جگہ پر. ٹھیک ہے کلیئر ہو گیا؟ اگر کوئی سوال ہے یہاں پر
اگر مسے والی جگہ پر زخم ہے اس پر کپڑا رکھ کے بھی کر سکتا ہے تو کپڑا رکھ کے بھی کرے گا، اور احتیاط واجب کی بنا پر وہ تیمم بھی انجام صحیح ہے۔ بہرحال اس کو ختم کرتے ہیں، اور کچھ چند مسائل ہیں مجھے جبیرہ کے، اس کو ہم کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ بالکل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھ کر بتانا، اور دیکھ کر بتاؤں گی کھلا ہوا ہے خون تو لگا، ایک ایک خون نکل رہا ہے، خون آ رہا ہے، یہ ماڈل دیکھنا پڑے گا اس کو کس طریقے سے جو ہے کس یعنی اگر دیکھو ایک ناخن والا وہ ہوتا ہے، اگر اتنا سا نشان ہے تو مسئلہ نہیں ہے اس ناخن سے اگر کم ہو، لیکن اگر بہت زیادہ ہے مسلسل نکل رہا ہے، کوئی ادھر صفائی کی بالکل پاسبلٹی نہیں ہے، یعنی آپ صاف کر رہے ہیں وضو کر رہے ہیں پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے پھر دوبارہ جو ہے وہ ہمارے جیسے زنجیر والے اس میں ہوتا ہے ٹانگوں پر خون آتا رہتا ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے، والا میں پوچھ کے اس فرض سے آپ کو بتا دوں گا۔ نہیں پٹی میں نیچے ٹپک رہے فرض کرو گے تو جتنا پٹی بھی باندھ لے خون جو ہے اس کا ٹپک رہا ہے، یعنی ہوتا ہے یہ اس طریقے سے زخم جو لوگ زنی کرتے ہیں تو ہوتا ہے اس میں بعض اوقات۔ تو بہرحال پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں خاص توفیق دے کہ امام کے شامل ہوں، الہی آمین، انقلاب کی حفاظت فرما، الہی آمین، رہبر انقلاب اور مملکت ایران مملکت پاکستان کی حفاظت فرما۔ الہی آمین۔ کوئی اگر سوال ہو تو